مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ دوستان زی وقار، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک گھوڑوں میں بیماری ہے جو شدت اختیار کر چکی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ گھوڑے پہلے چلتے پھرتے لڑکھڑاتے ہیں، کبھی اگلی ٹانگ سے لنگڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پچھلی ٹانگ سے لنگڑے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا جو پچھلا دھڑ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ان کو فالج ہو جاتا ہے، اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے، گر پڑتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ کبھی دونوں ٹانگیں، تو اینڈ پہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں نکلتا۔ اکثر گھوڑے مر رہے ہیں، ریکور بھی ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا، حالانکہ اس پہ پہلے ایک ویڈیو ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کی شدت کو دیکھ کے ہم نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ کسی بھائی کا اگر فائدہ ہو جائے تو ہمیں دعا دے گا اور جانور کی جان بھی بچ جائے گی، مالک بھی نقصان سے بچ جائے گا۔ تو دوستان گرامی، یہ کافی چھان بین کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو یہ ہے تو سرے کی مختلف فارمز ہوتی ہیں۔ اس میں جو پیراسائٹ ہے وہ حرام مغز پہ زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کا جو نرو سسٹم ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، اور گھوڑے اس کی وجہ سے یہ لنگڑے ہوتے ہیں اور پھر فالج ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ سرا کیا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ پھیلتا کیسے ہے۔ تو یہ ایک حیوانی پروٹوسائٹ ہے، پیراسائٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے۔ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے۔ اس میں سینٹر میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک سینٹروسوم ہے، جس سے ایک فلیجیلم یعنی چابک نما دھاگا نما ایک ساخ سی نکلتی ہے جو ایسی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ خون میں بہت تیزی کے ساتھ چلتا دوڑتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر موسم برسات میں ہوتا ہے یا نمی والی جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ، کتے اس پہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ گائے بھینس پہ اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ موسم برسات میں ایک مکھی پیدا ہوتی ہے، نمی والی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے اور موسم برسات میں بھی ہوتی ہے، جس کا نام ہے ٹیبانس، اور اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ مکھی کسی بیمار جانور کو ڈنگ کرتی ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ پیراسائٹ، یہ جراثیم اس کے خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہی مکھی کسی صحت مند گھوڑے کو یا جانور کو کاٹتی ہے تو یہ اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے، اس کی تعداد ہفتے میں لاکھوں پہ جا پہنچتی ہے۔ تو اس کا کام جو ہوتا ہے یہ سرخ جسیموں کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، ہیموگلوبن کو بھی توڑ پھوڑ کے علیحدہ کر دیتا ہے۔ جو پیشاب کے ذریعے خارج ہوتی ہے خون، پیشاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس میں پیشاب میں خون آ رہا ہے۔ تو یہ اس مکھی کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ موسم برسات میں زیادہ ہوتا ہے، یہ اس کا موسم ہے۔ اس کی جو علامات ہیں، پہلی علامت اس کی، جب اس کے 3 مرحلے میں اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے تو اس میں جانور کو بخار رہتا ہے ہلکا پھلکا، چونکہ جانور صحت مند ہوتا ہے، محسوس زیادہ نہیں کرتا، کھاتا پیتا ٹھیک ہے، لیکن اس سے ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ کی جو رطوبتی جھلی ہے اس پہ خون کے دھبے محسوس ہوتے ہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے،
گھوڑے آبکائیاں زیادہ لیتے ہیں، آنکھوں کو جھپکتے زیادہ ہیں، تو یہ ہے اس کا پہلا مرحلہ۔ جب اس کا دوسرا مرحلہ آتا ہے تو اس میں اس کو بخار بھی ہوتا ہے، جو کبھی اتر گیا، کبھی چڑھ گیا بخار، 2-3 دن کے بعد پھر اتر گیا، 102-3 تک اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔ گھوڑے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور چلتے ہوئے ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، کبھی اگلی ٹانگ سے لنگڑے ہو گئے، کبھی پچھلی ٹانگ سے لنگڑے ہو گئے، تو یہ اپنا بیلنس صحیح طریقے سے برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اور جب اس کی تیسری فارم آتی ہے، تیسرا مرحلہ آتا ہے، تو اس میں یہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور لڑکھڑا کر چلتے ہیں، اور پچھلے دھڑ کا فالج ہوتا ہے ان کو، یہ اٹھ نہیں سکتے، انہیں کھڑا کرنا پڑتا ہے، جب کھڑا کر دیں تو پھر کچھ نہ کچھ سہارا، یہ زیادہ اثر اس کا ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے۔ یہ حاملہ گھوڑیوں میں بہت زیادہ ہے اور بچھیروں وغیرہ میں بھی زیادہ ہے، کمزور گھوڑوں میں بھی یہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا آخری تیسرا مرحلہ ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس میں کم گھوڑے ریکور ہوتے ہیں۔ اگر صحیح اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو ریکور ہو رہے ہیں گھوڑے، 3-4 گھوڑے ہمارے ہاں ٹھیک ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ایک گھوڑے کا اب بھی علاج جاری ہے، وہ کافی بہتر ہے، دعا کریں اللہ پاک اس کو صحت دے۔ تو یہ ہے اس کی علامات۔ اب اس کا علاج، کہ اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے اور کیا علاج ہے اس کا، تو اس کا اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے تو کبھی بیبیزی آئے گا، کبھی تھلیریا آئے گا، بہرحال یہ ہے سرا، یہ کنفرم ہے کہ یہ سرا ہے۔ اس کا جو علاج کا طریقہ ہے، تو آپ نے اس کو نارمل سلائن کی 8 ڈرپیں لگانی ہیں پہلے دن۔ لگانی اس طرح ہے کہ آپ نے پہلی ڈرپ شروع کرنی ہے، اس میں 20 ml آپ نے ایٹروپین ڈالنا ہے، اور ساتھ ایک جارڈن کا ٹیکا ہے ٹرائی بان، وہ لگانا ہے۔ اس کے لگانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اسے کسی پیالی وغیرہ میں، یہ پاؤڈر ہوتا ہے، ڈال کے اس میں 30 ml پانی ڈالیں اور اچھی طرح حل کر کے 2 سرنج میں اسے بھر لیں 15-15 ml۔ پھر ایسے کریں کہ 10 ml پانی اور ڈالیں اس برتن میں، اور اس کی دیواروں کے ساتھ جو لگا ہو وہ بھی صاف کر لیں، کم از کم یہ 10 ml ہوگا، تو 5-5 کر کے دونوں سرنجوں میں بھر لیں، تو آپ کی دونوں سرنجوں میں 20-20 ml ٹرائی بان آ گیا۔ تو لگانا اس کو کیسے ہے کہ پہلی ڈریپ آپ نے شروع کرنی ہے، اس میں ایٹروپین ڈالنا ہے 20 ml، اور ڈرپ کو روکنا نہیں ہے، آپ نے ڈرپ چلتی رہے، ساتھ آپ نے اس کے پٹھے میں یہ ٹیکا لگانا ہے۔ پٹھے کو پہلے صابن سے صاف کریں، پھر اسے سپریٹ وغیرہ سے اچھی طرح صاف کریں، پھر یہ لگائیں 20 ml ٹرائی بان ایک پٹھے میں آپ لگا دیں۔ پھر آپ 40 منٹ ویٹ کریں، آپ کی جو ڈرپیں ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ پہلا ٹیکا لگانے کے بعد آپ نے اس میں 15 ml لاکسن ڈال دینا ہے، اور ڈرپ چلتی رہے، ڈرپ نہیں روکنی۔ 40 منٹ کے بعد آپ نے دوسرا ٹیکا لگانا ہے، جو آپ کے پاس بھرا ہوا پڑا ہوگا دوسری سرنج میں، تو دوسرے پٹھے میں اسی طرح صفائی کر کے آپ نے وہ لگانا ہے، اور لگانے کے بعد آپ نے پھر 10-15 ml ایٹروپین ڈرپ میں ڈال دینا ہے، اور 15 ml ڈالنا ہے لاکسن، اور کوئی چیز نہیں ڈالنی۔ یہ آپ نے میکسیمم 8 ڈرپیں لگانی ہیں۔ کوشش کریں کہ دن کو لگائیں، رات کو نہ لگائیں، دن کو لگائیں، چونکہ یہ ڈرپیں بھی ہیں اور اوپر سے ٹھنڈک بھی پڑ رہی ہے، تو نقصان نہ ہو۔ یہ آپ نے دن میں لگانی ہے۔ یہ آپ کا پہلے دن کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ مکمل ہو گئی، یعنی آپ نے ٹرائی بان لگا لیا، اور 7-8 ڈرپیں آپ نے لگا لی، اس میں ایٹروپین ڈالا اور لاکسن ڈالا۔ اب دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے دن آپ نے پھر اس کو ڈرپ لگانی ہے، اس میں آپ نے جیٹی پار ڈالنا ہے، ایپاگان ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال لیں، ڈرپ لگائیں، اور آپ ایکس سی ایل اے امپورٹڈ ہو، ایکس سی ایل اے ایکسٹرا یا کوئی ایل اے جو امپورٹڈ ہو،
آپ 40 ml وہ لگائیں گے دونوں پٹھوں میں، 20 کر کے، 20 ایک پٹھے میں لگائیں، 20 دوسرے پٹھے میں لگائیں. تو وہ آپ ساتھ ساتھ ڈرپیں چلتی رہیں، اس میں آپ نے جیٹی پار ڈالنا ہے، اور زیادہ اگر آپ چاہیں تو لاکسن بھی 10-15 ml ڈال دیں، نہ ڈالیں تو بھی کوئی ضرورت نہیں. اور ساتھ اگر آپ کو دستیاب ہو تو آکسی LA5 یہ آپ نے 100 ml دوسری ڈرپ میں ڈالنی ہے. پہلی ڈرپ جب ختم ہو، دوسری ڈرپ جب آپ شروع کریں تو اس کو اوپر سے کاٹ دیں، اور 100 ml آکسی وے 5 ڈال دیں اس میں دوسری ڈرپ میں. تو 5 ڈرپیں آپ نے لگانی ہیں دوسرے دن، 40 ml آپ نے آکسی LA لگانا ہے، اور 100 ml آپ نے آکسی وے 5 لگانی ہے. اس کے ساتھ اگر آکسی وے 5 نہ ملے تو آپ اس کا متبادل بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں، ملٹی ویٹامن لگا سکتے ہیں، ہیوی وٹال لگا سکتے ہیں، اور بھی جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرے دن کا ہو گیا. تیسرے دن پھر آپ نے وہی آکسی LA لگانا ہے، اور ساتھ آکسی وے. یہ آپ نے 3 دن لگانا ہے، آکسی LA اور آکسی وے بھی. ویسے اس کو 72 گھنٹے کا وقفہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں، آپ لگائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے یہ 3 دن آکسی LA لگانا ہے، 5 نارمل سلائن لگانی ہے، اور اس میں ہیپاگان جیٹی پار وہ آپ نے ڈالنے ہیں، ایکسی LA بھی ڈالنا ہے. 3 دن یہ آپ لگائیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس کی زندگی باقی ہے تو 5 سے 6 دن میں آپ کا گھوڑا بالکل انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کی زیادہ شکایات آ رہی ہیں اس بارے میں کہ گھوڑے لنگڑے ہوتے ہیں، بیٹھے اٹھ نہیں سکتے، اور پھر وہیں تڑپ تڑپ پہ جان دے دیتے ہیں. تو اس میں پٹھے جو ہوتے ہیں نا، پٹھے اس کے متاثر ہوتے ہیں جب وہ نرو سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے. تو گھوڑے نیچے سر نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کو کوئی لوسن یا چارہ وغیرہ نیچے ڈالیں تو وہ نیچے سر نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے. وہ کھانا بھی چاہیں گے، پاؤں ماریں گے زمین پہ، لیکن وہ نیچے سر نہیں جھکا سکتے. پانی بھی نیچے اگر آپ رکھیں تو نہیں پی سکتے. تو ایک تو آپ اس کو پانی اوپر اٹھا کے پلائیں، اور گھاس بھی جو ہو وہ بھی اوپر کھلی میں ڈالیں تاکہ وہ آسانی سے کھا سکے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا. یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اللہ حافظ.